کی چاہت ہی پیدا نہیں ہونے دے گا تو اعضائے بدنیہ کا رخ بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوگا۔ تو شیطان بھی قبضہ دل پہ جماتا ہے اور دل کو قابو میں کر کے حضرت انسان کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا، اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اب ہمارے دو دشمن تھے، ایک نفس اور دوسرا شیطان، دونوں کے مقابلے میں ناتواں اور کمزور جان کو مقابلے میں آنا پڑتا تھا، لیکن جب ماہ صیام آیا، یہ ماہ انور آیا، تو ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا۔ اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے رہ گیا۔ دیکھیے، ماہ رمضان آتا ہے تو مسجدوں کے در کشادہ ہو جاتے، لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے۔ جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوتے ان کو تراویح میں بھی کھڑا ہوتا دیکھتا، اہتمام ہوتا ہے، نیکی کا، صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ شیطان پت گیا، لیکن اس کے باوجود نظر بھٹک رہی ہے، خیالوں میں آوارگی ہے اور رشوت کا بازار گرم ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی نفس موجود ہے۔ تو نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بن جانے کی وجہ سے، اور برائی کا ماحول اب بھی موجود ہے یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ تو ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں زیادہ مستقیم سے ہٹاتے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ اب جب ماہ صیام آیا تو شیطان باندھ دیا گیا، اب ہمارا مقابلہ صرف نفس سے ہے، اور یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس، اور وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ماہ صیام میں شیطان تو بند گیا لیکن نفس نہیں بندھا۔ اب ہمیں اپنے نفس کو کمزور کر کے اور اپنی فتح حاصل کرنی ہے اور تقوی کی منزل کو پانا ہے۔ اب شیطان تو اللہ نے باندھ دیا، اب نفس کو کیسے باندھیں؟ تو آئیے، نفس کی بندش کیسے ہوگی یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھے کہ یہ کیسے اس کو باندھیں گے، اس کو کیسے قابو میں کریں گے؟ تو کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو اس شعبے کا ماہر ہو۔ اور علامہ اقبال کے مرشد ملا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کہتے آؤ تمہیں میں ایک معالج کا پتہ دیتا ہوں جو تمہیں اس بیماری کا علاج بتائے گا اور اس کی بندش کے طریقے بتائے گا۔ شیخ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہفت شہر عشق را ادار گشت ما ہنوز اندر خم یک پوچا۔ عشق کے 7 شہر شیخ فرید الدین عطار گھوم چکے ہیں، اور میرے جیسا شخص عشق کے پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہے۔ اب اندازہ کیے کہ جن کا پتہ حضرت ملا جلال الدین رومی دے رہے ہیں وہ کس بلند مرتبے پہ فائز البرام ہے۔ فرمایا کہ وہ عشق کے 7 شہر گھوم چکے ہیں اور میں پہلے شہر کی پہلی گلی کی نکڑ پہ کھڑا ہوں۔ اب شیخ فرید الدین علیہ رحمہ سے پوچھئے کہ شیطان تو بند گیا، اب نفس کا وبال ہمارے اوپر پڑ رہا ہے اور ہم اس کے باوجود ماہ صیام کے اندر گناہوں میں منہمک ہیں، تو ہمیں بتایا جائے کہ اس نفس کا علاج کیسے کیا جائے۔ ہمیں آپ کا بتایا گیا ہے۔ تو شیخ فرید الدین عطار بولے، نفس نتواں کشت الا باسے چیز باتو گوہم یاد گیرش اے عزیر۔ نفس نہیں مرتا، لیکن اگر 3 اسلحے تیرے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ وہ 3 اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو۔ خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ، یہ 3 اسلحے ایسے ہیں اگر تو یہ لے کر کے نفس پہ ٹوٹ پڑے تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے لیے آسان ہوگا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، کیونکہ انسان کی زندگی کی زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے۔ آپ اپنے گناہوں کا اور میں اپنے گناہوں کا اگر احتساب کروں تو ہمیں سب سے زیادہ گناہ زبان کے ملے۔ آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ زبان کرتی، جھوٹ بھی بولتی ہے، غیبت بھی کرتی ہے، شکوہ بھی کرتی ہے، گالی سب و شتم اور کیا کچھ زبان کے گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا۔ تو انسان کے سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں اور اس کی پارسائی کی جگہ۔ تو اس لیے میرے حضور نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ خنجر خاموشی،
خاموشی کا خنجر نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ۔ اور دوسری بات بشمشیر چوب اور بھوک کی تلوار، تو بھوک سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بھوک کی تلوار سے نفس کا سر کاٹا جا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، فی الفور نکاح کرے، یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، روزے قاطع شہوات ہے۔ تو بھوک سے نفس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے، اس کو لگام ڈالی جا سکتی۔ تیسری بات نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ، تو فرمایا گیا کہ العافیت فی العزلہ، کہ تنہائی کے اندر ہی عافیت۔ جب مجلسوں میں غیبت کی بدبو پھیلتی ہو اور چغلی کا ماحول معاشرے کا جزو لا ینفک بن جائے اور مجالس کے اندر نظروں کی پاکیزگی کا قائم رہنا مشکل ہو جائے اور انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کا بہت بڑا سبب مجلسی زندگی ہو تو پھر اس سے تنہائی بہتر ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یا کسی کامل صالح شخص کی صحبت ہے، اور یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی ملازمتوں میں جانے کی تلقین کی گئی تو وہاں یہ تلقین کی گئی کہ دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، اور مسجد میں جاتے ہوئے تلقین کی گئی کہ جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ۔ لیکن ہم مسجد کے دروازوں پہ جب دور موجود میں رش دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی نکلنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ کندھوں سے کندھے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے باہر نکل جائے، حالانکہ وہ عافیت کی جگہ ہے، 2 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی نکلنے میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید انہوں نے کسی ضروری کام پہ جانا ہے، لیکن باہر نکل کے بازار میں پھٹے پہ بیٹھے تھے اور مسجد سے نکلنے کی جلدی بہت تھی۔ تو مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے ہو جائے گی، اور یہ تصور جب انسان کی زندگی میں جم جائے تو یہ گناہوں سے روکنے کا مؤثر ذریعہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ بتائیے اس سے بڑا ہیجان انگیز بھی کوئی منظر ہو سکتا ہے کہ حسن کی پتلی ہے اور جو ہے وہ اس کی ایک ایک ادا اور عشوے سے قیامتیں پھوٹتے ہیں، اور وہ خود جناب یوسف کے سامنے اپنے حسن کو پیش کر رہی ہے، ساتوں دروازے بھی مکفل ہیں، بت کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا، اور زلیخا حضرت یوسف کو خود کہہ رہی ہے تعالیٰ یوسف اب تو آ جاؤ نا، ذرا آنکھ اٹھا کے میرے جلوے دیکھو۔ لیکن جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہا تو 7 دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور موٹا کھیس ڈال کے اپنے زوم میں اپنے جھوٹے خدا سے بھی شرم کرتی ہے اور اس سے چھپ گئی۔ میں اس خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو 7ویں کوٹری میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنیاں برسی، اتنا یقین برسا کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو مجھے بتائیے کتنا ہیجان انگیز منظر تھا جب حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بے تاب تھا، اور حضرت یوسف جوان رانا ہے، جوانی اور شباب پورے باکپن پہ ہے، اور ادھر حسن مچل مچل کے قدموں میں بچھ رہا ہے، لیکن یہ جذبہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایسی رکاوٹ بنتا ہے۔ قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ یقین جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ گھر میں فاقے ہوں، مشکل میں بندہ پھنسا ہو اور اس کو رشوت مل رہی ہو تو پھر اپنا ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکتے بچوں کا خیال آتا ہے۔ لیکن جب یہ خیال ہو کہ میرا رب میرا رازق ہے اور میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے تو پھر بندہ اس کو پرے کا کی حیثیت بھی نہیں دیتا، اور جب وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہ رکھے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو یہ کر کے دیکھ میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہو۔ تو اپنے یقین کو کھڑا کر کے دیکھ، میرے اوپر اعتماد کر کے دیکھ۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم ادا کرو وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو عطا کرتا۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے دفتر میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے دکان پہ جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے فیکٹری میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جا کے دیہڑی لگانی، لیکن ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی فیکٹری نہیں ہوتی، جدھر جی آیا صبح جو ہے وہ اڑان بھر دی،
بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو، نہ کوئی راس ہے نہ کوئی کاروبار ہے، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ شام کو خالی پیٹ آئے ہوں۔ تو کہا اگر تم اللہ پہ توکل کر لو، وہ بھی تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا۔ پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے ہنس، یہ سچے موتی کھاتا ہے، اور آپ پنساری کے پاس موتی لینے جائیں تو ہزاروں روپے تولے کے معاشرے کے حساب سے آپ لیں، تو پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خالص دیے یا نہیں دیے۔ وہ اتنے نایاب اور کامیاب ہیں کہ آپ معاشرے اور تولوں میں خریدتے اور پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا کہ نہیں۔ اور ہنس کھاتا ہی وہ ہے، اور دنیا پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں، اور روزانہ صبح و شام کھاتے اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور اللہ انہیں روز عطا بھی کرتا ہے۔ تو یہ مالک وہ ہے، رازق ہے۔ جب اس پہ توکل اور اس پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہتا، پھر آسانی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو روزوں میں اللہ تعالیٰ یہ یقین دیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بندہ یہ تیقن پیدا کر لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بعض کا چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں، جب دوپہر کے وقت پھول جیسے بچے کملا جاتے ہیں تو مائیں انہیں بند کمرے میں کوئی کھانا یا کوئی ٹافی یا کوئی اور چیز یا چاکلیٹ دیتے ہیں کہ بیٹے یہ کھا لو، تو وہ بچے نہیں کھا رہے ہوتے، تو مائیں کہتے ہیں پتر کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ بچے بھی کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو صوفیاء کو مراقبوں سے ملتا ہے وہ ایک بچے کو بھی نصیب ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ۔ یہاں ایک اور بھی تسلی ہے، ہم ہزار گناہ گار سہی، ہم ہزار سیاہ کار سہی، لیکن ہمارا رب پہ کتنا یقین ہے رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ اس ذات پہ ہمارا کتنا تیقن ہے، کتنا یقین ہے، جس کو دیکھا نہیں، چھوا نہیں، بات نہیں ہوئی، جو تصور خیال کی حدود سے بڑا ہے، اتنا یقین ہے کہ ہم پانی نہیں لیتے، کھانا نہیں لیتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں پھیلا لیں، اور اس کو زندگی میں جب ہم طائی کر لیں گے تو پھر گناہ کرنا محال اور ناممکن ہو جائے گا، اور زندگی نور و نالا نور ہو جائے گی، اور یہی تقوی کا حصول ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 29 تاریخ ہوتی تو اللہ کے محبوب ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے، اس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے اور کہتے تمہارے پاس ایک شہر عظیم، عزت اور عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، جس کا ہر دن باقی سال کے دنوں سے افضل ہے، جس کی ہر رات باقی سال کی راتوں سے افضل ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے بہتر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا روپ ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور روزہ دار کا روزہ بالخصوص عصر کے وقت، شام کے وقت، پچھلے پہر، روزہ دار کے خالی معدے سے جو ایک بو اٹھتی ہے، مہک اٹھتی ہے، اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کے، جب شام کو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اسے ملتا ہے، اور وہ مشروب اپنے جو ہے وہ منہ میں ڈالتا ہے، وہ معدے کی طرف اترتا ہے، تو اس کی زبان بولے نہ بولے اس کا ایک ایک انگ اللہ کی تسبیح بول رہا ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اسے ایک عجیب فرحت ہوتی ہے کہ اتنا طویل لمبا روزہ تھا، شکر ہے کہ میرا روزہ تکمیل کو پہنچا۔ ایک روحانی مسرت، پھر روزہ کھلنے کے وقت اس کو بدنی مسرت، تو ایک فرمایا اس کو فرحت تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری فرحت اسے تب ملے گی جب روزے کے سلے میں اللہ اپنے رخ سے پردہ ہٹا دے اور اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ تو یہ روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں، تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ سیام کے روزے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ورنہ بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کے روزہ ترک کر دیتے ہیں اور انہیں حوصلہ ہی نہیں پڑتا روزہ رکھنے، چونکہ الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں، اور 4 سے 5 گھنٹے اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملے تو میری طبیعت میں ایسا اضطراب اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں گھر والوں سے الجھنے کی کیفیت میں بھی آ جاتا ہوں۔ لیکن ماہ سیام میں 20 گھنٹے بھی کاٹ لیتا ہوں، لیکن میری طبیعت پہ کوئی بوجھ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی رضا کو اپنے ذہن کے ایک ایک گوشے میں رکھے ہوئے ہوتا ہوں۔ تو یہ آدھا صبر ہے، یہ صبر سکھاتا ہے
اور پھر روزے سے جب ہم بھوک کاٹتے ہیں تو غربا، مساکین، وہ لوگ جو بیچارے بھوک اور پیاس کاٹ کے زندگی گزارتے ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں تو اپنے اختیار سے چند لمحوں کے لیے بھوک کاٹنی پڑی، تو اس کی کلفت اور اس کی اذیت اتنی ہے، تو جو شخص مجبوری کی وجہ سے کاٹتے ہیں اور کے بلکتے بچے ان کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس سے پھر صدقہ اور خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور ہم غربا کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔